السلام علیکم ویورز، میں ہوں عادل امان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، گزشتہ 2 دن سے جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو انہوں نے دی کاف لیگ کے MPAs کے ووٹوں کے خلاف، تو اس حوالے سے جو کیس وہاں دائر سپریم کورٹ میں دائر ہے، اس حوالے سے آج کیونکہ اس کیس کی سنوائی تھی تو صبح سے ہی عدالت کے باہر حالات بہت مختلف تھے۔ بغیر اجازت اور غیر متعلقہ افراد کا داخلہ جو ہے وہ سختی سے ممنوع تھا۔ مخصوص کارڈ کے حامل لوگوں کو ہی اندر عدالت تک رسائی ممکن تھی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کل جب سے عدالت نے ٹائم دیا پیر تک کا اس کیس کے حوالے سے، تو مختلف قسم کے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا چینلز پر بھی، سوشل میڈیا پر، اور اسی طرح PDN کی طرف سے آج صبح جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں ججز کو دبانے اور ججز کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کو اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے جو ہے ان کو فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی۔ یہ ہتھکنڈے یقیناً آزاد عدلیہ کے کو فیصلہ کرنے میں نہیں روک سکتے۔ آزاد فیصلہ جو ہے وہ ہمارے ملک کی ضرورت ہے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کیس ہو، اسے سننا، اس پر حق بجانب فیصلہ دینا، قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دینا، وہ ہماری عدلیہ کا کام ہے، اور یہ کام یقیناً وہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ اس موقع پر آج جب کیس شروع ہوا تو اس کے ساتھ ہی مزاری صاحب کے وکیل عرفان انور صاحب نے جو ہے دلائل دینا شروع کیے۔ کافی دلائل انہوں نے اپنی طرف سے دیے جو مدلل ثابت نہ ہوئے، اور ان کے تمام دلائل کو بغیر کسی دلیل کے ججز صاحبان نے رد کر دیا، کیونکہ وہ مطمئن نہیں کر پائے ججز صاحبان کو، تو انہوں نے ان کے دلائل کو مسترد کر دیا، اور عدالت نے بار بار ایک ہی سوال پر استفسار کیا، ایک ہی سوال بار بار جو ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ جو مزاری صاحب نے، جو دوست محمد مزاری صاحب نے جو عدالت کے جس پیرا کے بارے میں 63A کے پیرا کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اس کے تحت ان ووٹوں کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے، آپ مجھے عدالت نے کہا کہ آپ وہ پڑھ کے سنائیں، لیکن کیونکہ وہ اس میں موجود نہیں تھا تو وکیل صاحب جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں سے کام لیتے رہے اور عدالت کو گھمانے پھرانے شروع کر دیا انہوں نے۔ لیکن جب بات تلخی تک پہنچی، جج صاحبان سے جب ان کی تلخی زیادہ ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے ان سے یہ کہا کہ کرسیاں جو ہیں وہ آنے جانے کی چیز ہے، آپ زیادہ پریشان نہ ہو، آپ دلائل دیں، جب آپ عدالت کو مطمئن نہیں کر پا رہے تو آپ اپنی کرسی پر بیٹھ۔ جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ بتائیں کہ چیف ڈپٹی اسپیکر نے کب سے عدالت کے فیصلوں کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیا اور اس پر بات کرنا شروع کر دی۔ یقیناً ڈپٹی اسپیکر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ عدالت کے فیصلوں کو ڈیفائن کرے۔ عدالت نے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ عدالت کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، آپ اگر ہمیں عزت دے رہے ہیں تو ہم بھی آپ کو محترم کہہ کر پکار رہے ہیں۔ اس موقع پر چیف جسٹس منیب اختر نے یہ بھی کہا کہ پارلیمانی پارٹی میں سربراہ کی آمریت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی، جو بھی پارٹی اراکین ہیں، وہ اپنی مرضی سے، مشاورت سے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے سکتے ہیں، اگر پارٹی کا سربراہ اگر ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اگر وہ کہیں ووٹ دینا چاہتے ہیں اجتماعی طور پر وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارلیمانی پارٹی میں تمام ارکان کی اہمیت ہے، پارلیمانی پارٹی کی مشاورت سے ہی ہمیشہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر فاروق اشنائی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وکیل تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کے وکیل کے طور پر بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ وکیل ڈپٹی اسپیکر صاحب کو ایک مخصوص استثناء حاصل ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ آپ دوست محمد مزاری صاحب کیونکہ ڈپٹی اسپیکر ہیں تو ان کے لیے مخصوص استثناء حاصل ہے، تو آپ اس کیس میں انہیں جو ہے وہ ریلیف فراہم کریں تاکہ یہ کیس جو ہے وہ اب اختتام کو پہنچے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے یہ بات جو ہے وہ 7 اپریل والے کیس میں کیوں نہیں کہی، جو آپ نے جو فیصلہ ہم نے 7 اپریل کو دیا تھا اس حوالے سے اس وقت آپ نے یہ بات کیوں نہیں کی، اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ آپ کی ہی تعمیرات کا حصہ ہے، یعنی یہ جو کیا درا ہے 18ویں ترمیم، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں یہ پیش کی تھی جس کے تحت صوبوں جو اختیارات تھے وہ
صوبوں کو بھی منتقل ہوئے تھے اور اس قسم کی اور بھی جو ہے وہ اس میں چینجنگ کی گئی تھی۔ جب چیف جسٹس صاحب نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے یہ بات 7 اپریل کے کیس میں کیوں نہیں کی، تو چیف فاروق ایچ نائب صاحب جو ہے وہ خاموش ہو گئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کر دیا تو آپ لوگ، جب ہم نے یہ فیصلہ پہلے کر دیا تھا 7 اپریل کو، تو آپ لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور آپ ہی کے لوگوں نے مٹھائیاں بھی بانٹی تھی۔ اس موقع پر عطا نذیر تارڑ نے کہا کہ 12 کروڑ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو آپ ایسے نہیں فارغ کر سکتے، چیف جسٹس صاحب سے کہا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے ان سے یہ استفسار کیا کہ ہم نے 5 ججوں کے ساتھ کھڑے کھڑے پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی فارغ کر دیا تھا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ چونکہ فاروق ایچ نائب نے بھی لارجر بینچ کی استدعا وہاں مانگی تھی، تو عدالت نے ان سے کہا کہ اگر یہ کیس ویسے اتنا مشکل نہیں ہے، اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے جو ہے وہ بڑا بینچ تشکیل دے سکتے ہیں، ورنہ اس کی ضرورت نہیں۔ آخر میں اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ مختصراً جو ہے وہ اس کا جو نچوڑ ہے، جو عام عوام کو بھی سمجھ آنا چاہیے، اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ 3 چیزیں ہیں جو اس کیس کے حوالے سے بہت ضروری ہیں۔ اگر وہ 3 چیزیں ٹھیک ہیں تو اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ نون لیگ کے حق میں یا پی ڈی ایم کے حق میں ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو یقیناً چودھری پرویز الہی صاحب کے حق میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس 60A کی شک کا جو اظہار دوست محمد مزاری صاحب نے وہ لیٹر لہرا کر کیا تھا، کیا وہ اس 63A میں موجود ہے؟ تو جواب ہے نہیں، کیونکہ عدالت نے اس میں کوئی بھی اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں کہی۔ اس کے بعد دوسری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا پارٹی سربراہ پارلیمانی پارٹی کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ یہ بھی آئین کا حصہ ہے کہ پارٹی سربراہ پارلیمانی پارٹی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر یا شجاعت صاحب نے تمام ایم پی ایز کو پہلے خط دیا تھا، یہ خط ان لوگوں کے پاس پہنچا تھا؟ یقیناً اس کا جواب بھی نہیں ہے، کیونکہ جس وقت یہ خط ان کے پاس پہنچا دوست محمد مزاری صاحب جو قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے تمام دروازے بند تھے اور پولنگ ہو رہی تھی انتخاب کے لیے، تو اس وقت کیسے یہ اس وقت ان کے پاس پہنچ گیا؟ اگر پہلے پہنچتا تو یقیناً سب کو اس بارے میں علم ہوتا اور تمام لوگ جو ہیں اس بارے میں بات بھی کرتے، سب کو اس کے منٹس ریکارڈ کرائے جاتے، کوئی اجلاس ہوتا، لیکن اس قسم کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ ابھی کیونکہ عدالت نے اس معاملے میں کچھ وقفہ لیا ہوا ہے فیصلے کے حوالے سے، تو دیکھتے ہیں اب عدالت اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔